تفسیر خازن میں اور امام راضی کبیر میں لکھتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو حسن والی بات کرو، اچھائی والی بات کرو، خوبصورت بات کرو، بہترین بات کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ خازن فرماتے ہیں ہر وہ بات جس بات میں ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو وہ حسن والی بات ہے، وہ حسن والا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بس میں نے آیتیں سنانی جانی ہے اور مختصر اشارہ کرتے جانا ہے، آگے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ دوسری آیت رب ذوالجلال کی، رب ذوالجلال کے قرآن کی ارشاد ربی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، 13واں پارہ سورہ ابراہیم، فرما انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یہ قوم موسیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ارشاد کیا ہے اس آیت میں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہفتہ بھی رب کا دن، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے رب کے دن۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا انہیں رب کے دن یاد دلاؤ، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ناظم ادارہ حاضہ و امام و خطیب جامع مسجد حاضہ استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ عزیز الرحمن صاحب جلوگر ہوئے، اللہ پاک ان کو صحت، علم، عمر والی لمبی زندگی، زہد و تقوی والی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک حضور کے ذکر میلاد کے صدقے ان کی جملہ پریشانیوں میں انہیں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑی توجہ سامعین، فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو طلباء پڑھنے والے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر، جی اصول تفسیر کی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس سے مراد دن کون سے ہیں؟ فرمایا اس سے مراد وہ دن ہیں جس دن اللہ نے قوم موسیٰ پر کوئی انعام نازل فرمایا، قوم موسیٰ کو اللہ نے انعام دیا۔ حکم کیا دیا؟ ان دنوں کو پیارے موسیٰ انہیں یاد دلواؤ جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا انعام ہو وہ دن یاد کرنا چاہیے، تو جب امت مصطفیٰ پر رب کا انعام اعظم محمد مصطفیٰ کی آمد والا دن ہو تو وہ دن بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہر وہ دن جس دن میں اللہ نے کسی قوم پر انعام کیا، انہیں نعمت عطا فرمائی، اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ پہلی آیت بات کے متعلق عرض کی کہ بات اچھائی والی کرنی چاہیے لوگوں سے، اور اس سے آپ کو بتایا کہ اچھائی والی بات وہ ہوتی ہے جس میں خدا مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ تو ہم یہ سارے خدا مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی نہ؟ تو پھر یہ اچھائی والی محفل ہوئی یا کوئی نہ؟ اور قرآن کے حکم کے مطابق ہوئی یا کوئی نہ؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ محفل میلاد بدعت ہے یا یہ غلط ہے، یہ تو قرآن و سنت کے احکامات کے ہی خلاف ہے۔ اگر ہم کوئی اپنے باپ دادے یا کسی کے عزیز و اقارب کے لیے سارے دن اور ساری رات اکٹھے کر کے اس کے ترانے الپتے رہتے، پھر تو کوئی کہتا جناب یہ وڈ وڈیروں کے ذکر کے لیے انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ ہم نے کوئی اپنے باپ دادا کے لیے یہ محفل نہیں سجائی، رب کے حبیب کے لیے سجائی ہے، مدینے کے تاجدار کے لیے سجائی ہے۔ اصل مقصود تو ان کا ذکر ہے نا۔ اب تیسری آیت قرآن مجید کی ارشاد ربی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے آنے والے لمحے پہلے لمحے سے بہتر ہوں گے، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا نا، مصطفیٰ کریم کا ذکر دنیا میں بڑھتا جائے گا۔ میں اب دنیاوی مثال آپ کو دینے لگا ہوں، دینی نہیں، دنیاوی مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ پہلے بہت زیادہ محافل نہیں ہوتی تھیں حضور کے ذکر کی، بہت زیادہ،
یعنی جس طرح کثرت کے ساتھ آج کل ہیں، 20-25 سال پیچھے جائیں تو اتنی محافل نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، میں مانتا ہوں مشکل دور ہے، نیٹ آ گیا ہے، ملت کا نوجوان فیس بک پہ مصروف ہے، واٹس ایپ پہ مصروف ہے، یوٹیوب کے اوپر بیٹھا مصروف ہے، کرکٹ میچوں میں مصروف ہے، فلم اور ڈرامے میں مصروف ہے. ہر بندہ ہر محفل میں نہیں آتا، گو کہ محفلوں کی تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن سارے حضور کے امتی ہر محفل میں نہیں آ سکتے، اور حضور کا ذکر، حضور کی عظمت ہر لمحے زیادہ ہوتی جانی ہے. لیکن اب محفل تو ایک ہوتی ہے، ریکارڈنگ ایک بندہ کرتا ہے، فیس بک پہ لائیو ایک چلاتا ہے، لیکن وہ اس کو آگے شیئر کرتا ہے، اس کے گروپ میں پھر 4-5 ہزار بندہ وہ آگے شیئر کرتے ہیں. تو حضور کے ذکر کی ایک محفل پہلے مسجد نبوی میں غلامان مصطفیٰ صحابہ کبار و اہل بیت اطہار کرتے تھے. حضور کے ذکر کی ایک محفل اس دور میں حضرت جعفر طیار نے حبشہ میں جا کے نجاشی کے دربار میں کی تھی. اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافلیں جہاں غلام اکٹھے ہوتے وہاں کرتے، جہاں صحابہ بیٹھتے وہاں حدیثیں سناتے. آج سارے علاقے کے لوگ 82 میں تو کوئی نہیں آ گئے، محفل تو ایک ہو رہی ہے، بندے تو 500 1000 1,500 تک ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ریکارڈنگ کے ذریعے، یہ جو فیس بک کے ذریعے، یہ جو جناب والا یوٹیوب کے ذریعے اور چینلوں کے ذریعے محافل ریکارڈ کی جائے گی اور لائیو چلائی جائے گی، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی پاکستان میں، کوئی پاکستان سے باہر، حضور کی ذکر کی محفل تو ایک جگہ ہوگی. لیکن جدید ٹیکنالوجی اس دور میں رب نے اس امت کو شاید اس لیے دی ہے کہ کفار بھی جو آلے بنائیں گے ٹیکنالوجی اور سائنس کے، وہ آلے بھی محمد عربی کے ذکر کو وسیع کرنے کے لیے قیامت تک استعمال ہوتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.